نمبر 2 یہ پیٹنا ماتم، اس سے بچیں۔ نمبر 3 محرم میں قبرستان کو جانا ضروری سمجھنا، اس سے بچیں۔ نمبر 4 یہ جو 10 محرم میں صرف سبیلیں لگتی ہیں اور حضرت حسین کے نام کی لگتی ہیں، کہتے ہیں سبیل حسین کے نام کی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں نظر بھی اللہ کے نام کی اور نیاز بھی اللہ کے نام کی۔ بعض لوگ بھیک مانگنے کے لیے ہمارے دروازے پر آتے ہیں اور کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، ہم اس کو بھیک دے دیتے ہیں، بھیک بھی دے دی، اپنا ایمان بھی دے دیا۔ وہ تو کفر بیان کر رہا ہے کہ نیاز حسین، شرک کہہ رہا ہے۔ نظر بھی اللہ کے نام کی ہوتی ہے، نیاز بھی اللہ کے نام پہ ہوتی ہے، نظر اللہ نیاز اللہ۔ تو یہ جو محرم کی سبیل ہے اس کو حسین کی نیاز کا نام دینا، تو ایسی سبیلوں میں دودھ دینا بھی جائز نہیں، ایسی سبیلوں میں چینی دینا بھی جائز نہیں، ایسی سبیلوں میں شربت دینا بھی جائز نہیں، بلکہ ایسی سبیلوں کا دودھ یا پانی پینا بھی جائز نہیں جو کسی غیر اللہ کے نام پہ سبیل لگائی جائے، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ ہمارے پاس 9-10 محرم کا روزہ ہے، آپ افطاری کریں، اپنے دوستوں کی افطاری کرائیں، اپنے گھر والوں پر وسعت سے خرچ کریں، میں نے بھی اس کی ترغیب اور حدیث نقل کی ہے، اس کا اہتمام کریں۔ تو جو ہمارے کرنے والے کام ہیں جب ہمارے پاس موجود ہیں پھر ہمیں دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہمارے پاس 9-10 محرم کا روزہ ہے، آپ اس میں شربت پیئیں پلائیں، پکوڑے کھائیں کھلائیں، آپ اس میں زردہ بنائیں، سموسے بنائیں، پکوڑے بنائیں، پھل اس میں لائیں، فروٹ چاٹ لائیں، دہی پلے لائیں، جو لائیں، کوئی شریعت منع کرتی ہے آپ دودھ سوڈا بنا کر پئیں۔ جو ہمارا اپنا دین ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اپنا نہیں ہے اس کو پر ہم پیسے بھی لٹا رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، جان بھی لے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نے عرض کیا اس کا خیال کریں۔ نمبر 5 محرم کے دنوں میں بطور خاص صرف مجالس منعقد کرنا، یہ جی محرم کی مجلس ہے حسین کی، یہ محرم کی مجلس ہے عزا کی، یہ محرم کی مجلس ہے تعزیے کی، یہ محرم کی مجلس ہے نوحہ کی، یہ فلانی مجلس ہے، ایسی مجالس کو منعقد بھی نہیں کرنا چاہیے اور ایسی مجالس میں جانا بھی نہیں چاہیے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ جس مجلس میں آپ نے جانا ہے وہاں بیان کرنے والا کون ہے؟ کو بیان کرنے والا آپ کا اپنا عالم ہے، کو بیان کرنے والا مستند عالم ہے، کو بیان کرنے والا صحیح آدمی ہے، پھر بات تو سمجھ آئے۔ تو ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے مردوں کو، عورتوں کو ایسی مجالس میں بھیج دیتے ہیں کہ جہاں بیان کرنے والے ہمارے نہیں ہوتے، من گھڑت روایات پڑھتے ہیں، من گھڑت قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور پھر ہمارے ایمان کو تباہ کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کا ستیہ ناش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی مجالس سے بچنا چاہیے اور ایسی مجالس میں جانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ میری آپ تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے آخری گزارش یہ ہے کہ تمام معاملات میں ہمیں اللہ کے حکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کرنا چاہیے۔ محرم الحرام میں کرنے کے دن نمبر 1 شہادت پہ فخر کریں، نمبر 2 9-10 یا 10-11 محرم کو روزہ رکھیں، نمبر 3 10 محرم کو اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کریں۔ جو کام نہیں کرنے، نمبر 1 کالے کپڑے پہننا، اس سے بچیں، تعزیہ جلوسوں میں شرکت کرنا، اس سے بچیں، ماتم کرنا، اس سے بچیں، یہ سبیلیں حسین کے نام کی لگانا، اس سے بچیں، محرم میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، اس سے بچیں، اس قسم کے جو منکرات ہیں اسے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق دے اور بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ کریم ہم نے جتنے گناہ کیے اپنے کرم سے معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما دے، اے اللہ اس بچیوں کے مدرسے کو کامیاب فرما دے، یا اللہ جو بچیاں یہاں پڑھتی ہیں ان کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جو معلمات و استانیہ پڑھاتی ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دے، یا اللہ اس بچیوں کے مدرسے پر جو لوگ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کے پیسے کو قبول فرما لے، یا اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دے، ان کے مال میں برکت دے، ان کو خوشیاں عطا فرما۔ جتنی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس بیان کے اندر آئی ہیں
اللہ کریم تو سب کو قبول فرما لے، سب کو سنت کی توفیق عطا فرما، سب کی بدعت سے حفاظت فرما، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، اگر گناہ ہو جائے تو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی، دین کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کے فیض کو عام فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا، دین کو پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ کریم جو ہم نے دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔